اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی، جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے۔ تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود، یعنی عصا موسوی، یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو منوان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیج۔ ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داود علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل، حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داود کے 40 سال اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ ہے۔ ان کا وہ پہلا عروج، اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ میں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملا، ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھیں نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے۔ اب میں وہ ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار، حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا، وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے، لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 43 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، او بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا۔ وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں۔ ان حکمرانوں کو تو نبی علیہ السلام بندر کہہ کے گئے ہیں، ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داود کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ یہ 2 ڈیفرنٹ چیز، کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی، اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہیں، ہم نہیں مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ اچھا جی، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے، یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے، طاقتور بھی ہے علم والا بھی، یہ کرائٹیریا ہے۔
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے، این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس، فیہ سکینہ، جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے۔ یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا، من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو، کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا۔ وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا، کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے، ان کا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے وہ قیمتی چیز ہے۔ جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے 14-15 سال ہو چکے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی، تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے۔ وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض، پلیگ کی وبا پھیل گئی، طاعون کی، اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے۔ تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے، نجومیوں نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا، اس کی نوست پڑی ہے تم پہ، تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا۔ تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا، اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے، اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا، اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی، انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں، اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا، اور وہ جناب وہ اب بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندہ شندہ اٹیچ کر دیا۔ بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا۔ اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے، بل قرآن تو کہتا ہے نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں، فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے ہیں، فرشتے انہوں نے دیکھے، بلکہ یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا، ان کو یقین آ گیا، اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا، اونٹتے اسی جنگ جیتی گئی۔ پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے، ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے، صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے، بخاری میں آتا ہے صرف 300+ لوگ۔ ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اب یہ طالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا۔ آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا، جالوت، اتنا اونچا اس کا قد تھا، باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، اتنا اس کا قد تھا، پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی، اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے، باقی پورے جسم پہ لوہا، آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے، وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی 16-17 سال تھی، یہ گڈریے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے بچپن سے، چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملے گی۔ گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں، ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، پر یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے، شیروں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی، تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے اپنا گوپیا یوں گھمایا، آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا۔ جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا، وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں، یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے، یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ختنے کرواتے ہیں، تو کافروں کو نامختون کہتے تھے، کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا۔ یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے، وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے۔ تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے،
انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داؤد کے. 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے. یہ میں نے ضمن ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو اناٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہو. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داؤد، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں یہ وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. ان کوئی مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں سر، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے، لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتی کالے جبے کو تھے جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی اسلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے ان سے یہ لے لیا. تو نبی اسلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے. تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبرکات پہ ہی چلتے رہو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر پھر تبرکات جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں، ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور رات فتح علی نے بھی، اور وہ خبروں میں سن رہا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں. ادھر جا کے وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بھگتیں گے، دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہوں، ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کرتوت ٹھیک ہوں، تبرکات کا وسیلہ ضرور بھی ہے، پیش کریں آپ، اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو جعلی تبرکات ہیں نا سر، ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں تو نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں، انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. آپ کشف المحجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں تذکرۃ الاولیاء میں، وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے، اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے، تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا، وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے. انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، ذرا گال سننی کہانی، میں تے کہانی جتھے بھی لبے گی تو میں کٹ کے برے ماراں گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی، بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے، ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے، سارے مسلمان ہو جائیں، تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا طیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے، وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو، ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. وہ جی وہ بازید بستامی جو ہے نا وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں وہ سارا سی یہ کہانیاں خود سناندے رہے. ہاں اچھا، اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے، ابو جہل نے دیکھا ہے، انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا.
جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی، اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے، دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ ایک فلاں بزرگ، یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں، ایک ان پڑھ بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا، دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے، آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو، سجے پاسے سارے حافظ، کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام، کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں سکھائی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے، نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی، 60 سال عمر، اس کے کئی مرید، السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا، بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین، ذال، ضاد، حا، خا، وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندا ہی نہیں، نہ وہ کسی مرید نو آندا ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت، میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا، نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں، اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا، ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے، پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا، ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے، پرونونس صحیح کر سکے. مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں. ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں. بتائیں تو پھر ٹھیک ہے، احمد بریلوی نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں. مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے عربی سیکھنے سے روکتا ہے، میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا، آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں، پہیہ ایجاد نہ کریں. پہیے بک رہے ہیں آپ لیں. کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے، تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں، اس پہ عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں. ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دو بندی ہو تو چلو اپنے اشرف علی تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو جناح گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو، فتح محمد جلندری کا پڑھ لو، اور پڑھو صحیح. ٹھیک ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی، اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. قرآن حکیم میں جب واضح طور پر آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. اس کے باوجود اہل تشیع حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور اہل سنت حضرات کی سب سے معتبر ترین بک صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں زہر ٹپکانے والی حدیث، اور پھر اسی زہر سے نبی علیہ السلام کی موت یعنی شہادت کا واقعہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ اہل سنت کے اوپر بالکل جھوٹا الزام ہے. اہل تشیع نے ضرور اہل سنت کی کتاب کے ریفرنسز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے. ان کا ایک خاص مقدمہ ہے اس حوالے سے جس سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور آج کل کچھ کلپس بھی مارکیٹ میں آئے ہیں، اس لیے میں نے اس کوسچن کو بھی انٹرٹین کر لیا. دیکھیں یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر کے اگینسٹ. اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم نے کئی جگہ پر دیکھی ہے. سب سے مشہور تو وہ واقعہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے، اس کی سند کے اوپر اختلاف ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فتویٰ جب جاری کر دیا مشرکین عرب نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بستر کے اوپر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹایا، اور سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں گے مدینہ شریف. تو حالانکہ اس گھر کے باہر وہ سارے قبائل کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے نبی علیہ السلام کو گزارا، اور ایسی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پہلے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ رکے. میں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا آج کے دور میں بھی، جبکہ کافی راستے بھی بنا دیے، سیڑھیاں بھی ہیں، 1.5 سے 2.25 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے.
ابھی بھی ایک جوان بندے کے لیے غار ہرا تو آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، غار ثور تو اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پر سعادت حاصل کی ہے، اس واقعے کا ذکر تو ایون قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا اے ان کے ساتھیوں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور نکال دیا مکے کی سرزمین سے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق دو تھے، اور ان دونوں میں سے دوسرا یعنی نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی ابو بکر سے، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع اور اہل سنت کامن ہے کہ یہاں صاحبی سے مراد سیدنا ابو بکر ہے، صرف ہماری تفسیر میں نہیں، ان کے ہاں بھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ جو نظر نہیں آنے والے تھے۔ تو یہ واقعہ کا ذکر موجود ہے، اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب غار میں پناہ لی، غار ثور کے اندر سیدنا ابوبکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ کافر اپنے قدموں کی سیدھ میں ہمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے، یعنی ان کی ٹانگیں تو نظر آ رہی تھیں، وہ غار ذرا نیچے کر کے تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے قدموں کی سیدھ سے اندر دیکھیں غار میں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں، پیغمبر کس کانفیڈنس لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسی کا ذکر سورہ توبہ میں آیا کہ وہ اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے۔ اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ میں بار بار یعنی اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں، اس کی تعویل نہ کریں، نہ آپ جہمیہ بنیں نہ مجسمہ بنیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ سورۃ المجادلہ میں آیا نا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے، وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اور پھر آپ نے مزید وہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ خیر یہ میں نے ضمناً بات کی۔ تو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوئی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے آیا مخبری کرنے کے لیے، کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے، بہت بڑی رقم تھی، 8 کے 100 اونٹ بھی آپ سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے کم از کم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا پیٹ تک، تو اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنسا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نجات دے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا۔ تو اس نے کہا کہ بس میں اب نا آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، راستے میں کوئی ملے گا نا تو میں اس کو کہوں گا، وہ کیونکہ بڑا مشہور کھوجی بھی تھا، کہ میں اس طرف دیکھا ہوں، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں۔
تو وہ چلا گیا. باقی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری بھی دی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہوں. تو بڑا حیران ہوا کہ پرشین امپائر کا جو سردار ہے وہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے کنگن پہنا کے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت پوری بھی کی. اور اس نے کہا یہ تو میرے، ان کا نا تیرے نہیں، صرف حضور نے دیکھے تھے. یہ مسلمانوں کا مال ہے، مال غنیمت میں جمع ہوگا، یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر جو اللہ کا قانون ہے. تو وہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر میں تھے تو آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک جگہ آپ کیلولا کے لیے رکے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنی مبارک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی درخت کے اوپر. تو ایک پینڈو کوئی عربی شخص آیا، اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اے محمد اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. سر یہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بخاری مسلم میں اشارتاً موجود ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لیکن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کہا نا تو وہ اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کمکمانے شروع ہو گئے، تلوار نیچے گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا، آپ فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھوں سے. تو وہ پھر منت سماجت پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اس پہ تو حالانکہ غصہ ہونا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے. پھر بھی آپ فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے امان دی. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی علیہ السلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے، وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی، اصحاب عقبہ، دیکھیں وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے. تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے. حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ. اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے. باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے. اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا. ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی، یہ آپ نے انہی سے پوچھا، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کس کی موت ہوئی. میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی. تو حافظ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھنے ہوئے تھے لوگ، 30,000 جو لڑنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی تھی. تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے نا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا.
تو وہ رونا شروع ہو گیا کہ کبھی کسی جنگ میں حضور سے الگ نہیں رہا. تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی. تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے. تو سر مولا علی نہیں تھے، عمار ابن یاسر تو تھے نا. سر پتہ چلا عمار کون ہے ہم، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا. اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دیتا ہوں. تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دیے، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی. اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا. الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی، حالانکہ وہ مسجد تھی لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی. یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار، اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی. لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے. سورہ توبہ تو پوری کمنٹری ہے غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے. سر وہ تو آج پڑھتے ہیں نا، یقین کرے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں لینگویج ہے اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، بندہ کانپ اٹھتا. میرا مسئلہ 96 اس کے اوپر دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. تو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد پھر اس قسم کے گل کھلائے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، حوض کوثر نہیں پلانے دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مرتد ہو جائے اور پہلے وہ مسلمان ہو تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتا ہے یا قانوناً صحابی ہوتا ہے؟ صحابی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی تو نہ رہا. تو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ صحابی رہ گیا؟ حضور کی زندگی تک تو صحابی تھا نا. آپ ہی کہتے ہیں جس نے ایک نظر بھی دیکھا. تو آپ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت کے بڑے علماء سے ہی سمجھ لیں کیا ہے. صرف دیکھا نہیں، دیکھا، حضور کی صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، ادر بھی وہ صحابی نہیں ہوگا. سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نا لوگ، میرے مرنے کے بعد گروہ در گروہ لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے. حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بعد میں کام ڈالنا ہے. لیکن یہ روافظ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اس میں یہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان یہ لوگ شامل ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یہ لوگ تو پوری زندگی پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ رہے، اور بعد میں بھی ان کے سرٹیفکیٹ ان کو کسی رافضی عالم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے. اور میں نے تو نہج البلاغہ سے کتنے خطبے مولا علی کے پیش کیے ہیں پچھلے دنوں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے غالی رافضی نے، تو وہ تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے پیش کیے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ، بہرحال کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. ہاں بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دفاع تو اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پہ بھی اس قاتلانہ حملے میں بچا لیا. تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں گے. رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے. انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو اگر وہ خود شہید ہو جائیں تو وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. اب یہ کہنا کہ جی واللہ یعصمک من الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا تو اب نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، یہ تو اس کا مطلب کسی نے بھی نہیں لیا. غزوہ احد کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہو گئے. سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ آل امیہ کے دور کے اندر مولا علی کی یہ فضیلت بیان کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی اور کس نے زخم دھویا.
وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ اس پانی سے دھوتی تھی زخم، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو راکھ کاٹن کے کپڑے کی جلا کے انہوں نے وہاں رکھی تو نبی الاسلام کا خون رک. تو وہ اب واللہ یعصمک من الناس کا مطلب اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ بھئی نبی الاسلام کے دانت بھی نہیں شہید ہوں گے، آپ کو زخم بھی نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے. مراد یہ کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ جو دین پہنچانے آئے ہیں نا، اس کو پہنچانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لہٰذا حدیث قرطاس جو بخاری اور مسلم سے پیش کر کے بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا عمر جو ہیں وہ حائل ہو گئے حضور کی تحریر اور اس کے درمیان، اور اس کی وجہ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتانی رہ گئی ہے، تو یہ حضرت عمر پہ نہیں آتا بلیم، یہ رسول اللہ پر اور سب سے بڑھ کر اللہ پر آتا ہے کہ وہ اپنے دین کا غلبہ نہیں کروا سکا. باقی حضرت عمر یا باقی ساتھیوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا، ہم اس میں ان لوگوں کے اس ایٹیچیوڈ کو درست نہیں سمجھتے، لیکن جس ایکسٹریم پہ آپ رزلٹ نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس پہ میں نے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے میری. وصی رسول کون ہے، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ 55B، جسے شوق ہے تو وہ 2.25 گھنٹے دیکھے. تو یہ اس طرح خود فلنگ دا بلینکس نہ کیا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. پھر کیٹاگوریکلی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جو غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی جب افواہ مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ آیت نہیں نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ پاکستان میں فوت ہو جائیں بلکہ انتقال فرما جائیں اور عربی میں مر جائیں، اور عربی میں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں شہید کر دیے جائیں. یہ میں فرق اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ترجموں کو کس طریقے سے نا اس کو گستاخی کا پہناوا پہنا دیا ہے. حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا. اللہ نے کہا یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھر جائیں گے وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکے. اس میں الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں. تو اس میں بھی امکان موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی اور آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ دوسری آیات اس پر گواہ ہیں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی واللہ یعصمک من الناس، اس کے تحت نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، آپ قتل ہوئے نہیں ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی علیہ السلام تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو یہ لم یلد ولم یولد کے خلاف نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. اس سے بڑی مثال سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو مخلوق میں سے کسی کو. اب یہ تو لم یلد ولم یولد کے سیدھا سیدھا خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میرا کوئی بیٹا بھی ہوتا نا وہ گاڈ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ گاڈ کا بیٹا پھر گاڈ ہی ہوگا نا. انسان کا بیٹا انسان، فرشتے کا بیٹا فرشتہ، تو اللہ کا بیٹا تو. لیکن اللہ نے اس کو بھی کل کیا کہ اگر میں نے کوئی بیٹا چوز بھی کرنا ہوتا نا، جس طرح جیوز اور کرسچنز کہتے ہیں، تو میں اپنی مخلوق میں سے چنتا. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہوتا پھر بھی میرا بندہ ہی، گاڈ نہیں کوئی اور ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے چاہتا تو اپنا بیٹا کسی کو چن سکتا تھا. تو یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ، اللہ کا مخلوق، وہ گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں. مراد یہ کہ اس کو صفات مل جائیں گی جنت میں. آپ بھی کن فیکون کے ذریعے اپنی جنت تخلیق کریں گے، جو آپ خواہش کریں گے. یہ تو اللہ کی کوالٹی ہے نا، کن فیکون. جنت میں ہر انسان کو ہی ملے گی، خالق مخلوق کا فرق رہے. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹی موٹی کوئی چوہے چھوڑتے ہیں وہ ساتھ کلیئر کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے تھے. لیکن ہونی وہ مخلوق ہی تھی. وہ فارمولہ نہیں لگنا تھا کہ اللہ کا بیٹا اب اللہ ہی ہوگا. نہیں، جو پیدا ہو گیا وہ تو پھر خالق نہیں ہو سکتا نا. خالق ایک ہی ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا کوئی بھی ہوگا نا اس کی زندگی مستعار ہوگی اس سے. تو جب وہ مستعار ہوگی، جو خود ادھار کی زندگی پہ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، جو ادھار کی زندگی پہ ہو، وہ گاڈ تو نہیں ہو سکتا، وہ الہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. لیکن یہ حفاظت کی، یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، آپ قتل نہیں ہوئے لیکن آپ کی خواہش ضرور تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اب اتنی جب کوئی خواہش 4 دفعہ قتل ہونے کی کر رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ کا وہ قانون قدرت کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی واللہ یعصمک من الناس،
اب اس کے درمیان اللہ نے ایک آپٹیمل سولوشن نکال دیا کہ نبی علیہ السلام کو آنرری طور پر نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں جس میں آپ کی وفات ہوئی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مسلسل 4 سال تک مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اب وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے. ویسے مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، زہر جب تازہ دیا جاتا ہے اس وقت اثر کرتا ہے نا، بعد میں تو اس کا اثر وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. ایون جو چھوٹا موٹا سانپ کا بھی آپ ڈستے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کا وہ جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے. یہ 4 سال بعد کیوں رگ کاٹ رہا ہے؟ پہلے تو نہیں کاٹ رہا. پہلے حضور نے کہا مجھے ہلکی ہلکی ہوتی تھی، 4 سال بعد زیادہ ہو گئی. یہ حضور کی خواہش پوری کی کہ اس زہر کے اثر کو اللہ نے بڑھا کر آپ کی نیچرل ڈیتھ کو شہادت کی ڈیتھ میں کنورٹ کر. کسی بندے نے نہیں مارا. اور یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. نبی علیہ السلام نے جب زبان پہ لقمہ رکھا نا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے اور سب سے سینسٹیو ایریا زبان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا سب سے پہلے زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں. یہ سب ریسیپٹر سب سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی گولی رکھ دیتے ہیں نا، معدے سے بھی پہلے یہ اثر دکھاتی ہے. تو وہ اثر نبی علیہ السلام پہ ہوا اور ابو داؤد میں تو پوری ڈیٹیل ہے، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے وہ کھانے کی. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا اس میں زہر تھا تو آپ اپنے صحابہ کو اس طرح قتل ہونے دیتے سامنے؟ کبھی بھی نہیں. جنگ میں مر جانا اور چیز ہے، کھانا زہر والا اور چیز. نبی علیہ السلام پہ واجب ہوتا کہ بتاتے، آپ کو بھی نہیں پتا چلا. آپ نے جب زبان پہ رکھا اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بوٹی بولی کہ میرے اندر زہر ہے آپ مجھے نہ کھائیں. آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب کھا چکے تھے. ابو داؤد میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے. حضور نے اس یہودیہ کو اس کے بدلے میں پھر قصاصاً قتل کروایا. پہلے بلا کے پوچھا یہ تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا ان کا اس لیے کہ میں نے چیک کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں. مجھے پتا تھا اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے حضور نے تو آ کے ایک پوری امپائر قائم کر لی تھی، ان کی پوری بنی بنائی سلطنت الٹی گئی تھی. یہودی تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو اپنا کمپٹیٹر نظر آ رہے تھے نا نبی علیہ السلام. تو خیر حضور نے ان کو قتل کروایا. تو ان احادیث میں یہ زہر کا ذکر ہے. اب 4 سال بعد جنہوں نے شہید ہونا تھا وہ اسی وقت ہی ہو گئے. نبی علیہ السلام کو 4 سال بعد کہاں سے اثر آیا؟ وہ اللہ نے آنری طور پر، اعزازی طور پر اس کا اثر لوٹایا اور نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہید ہوئے. اب اہل تشیع میں بعض غالی رافضیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حضور کو زہر دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں رگے کاٹ رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جو ایتھیسٹ ہے نا اور نان مسلم اور کرسچنز، انہوں نے اس کا اور مطلب لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44 آن ورڈ ہے کہ اگر یہ نبی ہم پر کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کو قوت سے پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے. تو کہتے ہیں یہ تو حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ حضور کی شارک کاٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ یہ قرآن خود محمد نے گھڑا ہے. نعوذ باللہ. تو اتنے بیوقوف ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات کس نے بتائی ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں تو اس بات کو تو تم نے وہی مان لیا، تو اس وقت تک تم اللہ کے پیغمبر تھے نا. اے پھکی والا جواب ہے، انہی کی بات کوئی مان کے انہی پہ الزام لگا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں جی حضور کی رگ کٹ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹا قرآن اللہ کی طرف منسوب کیا. وہ واقعی ڈیفرنٹ ہے، وہ 2 واقعات کو جوڑ دیتے ہیں. وہ تو ایک زہر والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے جی، تو رگ دل اس طرح نہیں کاٹی گئی تھی، وہ تو اور معاملہ تھا. اور شیعہ نے اس کو نہ جوڑ دیا وہ حدیث لدود کے ساتھ. یہ حدیثوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے حدیث افک جو اما عائشہ پہ تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے برات میں سورۃ النور نازل فرمائی. حدیث قرطاس وہ کاغذ قلم والی حدیث. حدیث غدیر خم اسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، 2 بھاری چیزوں والی، قرآن اور اہل بیت. یہ حدیثوں کے نام ہیں. ایک حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں وہ دوائی جو ٹپکائی جاتی ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اس کو یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو حضور کی رگیں کٹ رہی تھی نا تو وہ غالی رافضی کہتے ہیں یہ حضور کے منہ میں زہر صحابہ نے نعوذ باللہ ٹپکایا تھا. اور وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے منہ میں انہوں نے دوائی ٹپکائی اور حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو. اما عائشہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی صحتیابی کے لیے آپ کے منہ میں دوائی ٹپکائی. آپ علیہ السلام ہمیں مسلسل منع کر رہے تھے کہ مت ٹپکاؤ. ہم نے اس چیز کو یہ گمان کیا کہ مریض کو تو دوائی بری لگتی ہے تو اس وجہ سے وہ دوائی سے کراہت اختیار کرتا ہے تو ہم زبردستی دوائی ٹپکاتے رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ نہیں تھا نا. اور اما عائشہ جو سوچ رہی تھی وہ بحیثیت انسان ٹھیک ہی سوچ رہی تھی. انسان کا ابرپٹ رسپانس تو ہوتا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام سپیشیز میں تو انسان تھے نا، مرتبے میں تو
کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچتا تھا آنسو آپ کے بھی نکلتے تھے، مولا حسین کے لیے نہیں نکلے. اور جب آپ کو غزوہ احد میں زخم لگا تو خون بھی نکلتا تھا. تو آپ کا رسپانس تو انسانوں والا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیمار آدمی تو کہتا ہی ہے نا دوائی مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم ٹپکاتے رہے. جب آپ کو افاقہ ہوا، پوری حدیث پڑھے نا، اس میں آگے الفاظ ہیں افاقہ ہو گیا. اگر وہ زہر ہوتا تو افاقہ تو نہ ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ٹپکائی تھی نا، اب قصاص کے طور پر ان سب کے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے گی، کیونکہ میرے حکم عدولی تم نے کی ہے نا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی فینیٹک اپروچ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک امیج دیا ہے کہ میں ہر حال میں قابل اتباع ہوں. اب چونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اس کا اب تمہیں قصاص اس اعتبار سے دینا پڑے گا کہ تمہارے منہ میں وہ دوائی ٹپکائی جائے. اور آپ نے فرمایا سوائے عباس ابن عبد المطلب، چونکہ وہ اس میں شامل نہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. نعوذ باللہ اگر باقی اصحاب آپ کو زہر دے رہے تھے تو حضرت عباس تو اہل بیت میں سے تھے، وہ دینے دیتے. مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. عباس کا تو ذکر موجود ہے. پھر دوبارہ آپ کو افاقہ بھی ہو گیا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ وہ جو اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رگ کٹ رہی تھی تو وہ اس دوائی کی وجہ سے نہیں، اما عائشہ نے خود بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا. اب یہ دو مختلف چیزوں کو جوڑ کے اس میں سے ایک اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنا، یہ تو سر آپ کچھ بھی پھر کر سکتے ہیں. ایک بات ادھر سے اٹھائیں، دوسری ادھر سے اٹھائیں، بیچ میں رنگ بھریں، اور بعض اوقات وہ چیزیں بالکل میچ بھی کر جاتی ہیں اور وہ ایک نئی شکل بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ باریک ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے. تو یہ بڑی دقت نظر سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے الزام لگانا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کا قاتل کوئی انسان نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنری طور پہ شہادت کی موت دی. اور اگر آپ نے قاتل ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو وہ یہودیہ عورت ہے جس نے 4 سال پہلے آپ کو خیبر کے موقع پر 7 ہجری کے اندر زہر دیا. آپ کی وفات تو 11 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ کے قاتل نعوذ باللہ اصحاب نہیں ہیں. اور باقی یہاں پہ میں ایڈ بھی کر دوں، بعض لوگ صحیح بخاری اور مسلم سے وہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے جو لشکر روانہ کیا تھا اس میں سینئر صحابہ بھی تھے اور انہوں نے اس چیز کو برا سمجھا. ظاہر ہے عرب قبائلی سسٹم تھا ایک، وہ چھوٹے بچے کی عمارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے.